الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تاکہ پروردگار اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ پروردگار کی ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی۔ رجب کا مہینہ اپنے تمام کو پہنچ رہا ہے۔ اس ماہ کی نسبت سے واقعہ معراج آپ ہر منبر، گنبد اور مینار سے اس کی آواز سن رہے۔ شعبان کے مہینے کی آمد ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو میں آج اس مختصر ترین وقت میں اس واقعہ کی طوالت سے بچتے ہوئے نہایت اختصار کے ساتھ اس واقعہ کا جو پیغام ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مکے کے 10 سال ہیں، اس کشمکش حق و باطل میں جن دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا
ذات نبوت نے کیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن اللہ کی ذات کائنات کے ہر معاملے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ ذات دیکھتی ہے کہ میرا کون ہے، میرے لیے کون ہے، بیگانہ کون ہے اور اپنے لیے کون ہے۔ تو اللہ کی ذات اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مومن کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے، اور انبیاء کا ایمان اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ایمان ہوتا ہے۔ تو نبوت کے 10ویں سال میں آپ طائف کی طرف گئے، اور طائف میں جو ہوا ہر مسلمان جانتا ہے، اور واپسی پر آپ نے ایک دعا مانگی ہے جسے دعائے مستضعفین کہتے ہیں، کمزوروں کی دعا۔ جب آدمی بے بس ہو جائے تو اس وقت جو فریاد انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے ضعیف کی دعا کہتے ہیں۔ وہ ایک لمبی دعا ہے، اپنے موقع پر میں اس کا ذکر کروں گا، جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ایسے دشمن کے سپرد کر دیا ہے جو اپنے دل میں پتھر کا دل رکھتا ہے، اپنے سینے میں پتھر کا دل رکھتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ پہ ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی دشمن کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری رحمت کی وسعت مجھے چاہیے، دنیا کے مخالفوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو نہ ناراض ہونا مجھ پہ۔ اب اس دعا کے بعد آسانی کوئی نہیں ہوئی، ہر دن نئے دکھ لے کے آتا، اور آپ کے اندر کی کیفیت، اندر کا غم اس طرح آپ کو پگھلا رہا تھا۔ الہی، میری محنت و کاوش کے 10 سال گزر گئے لیکن اتنا ثمر مجھے نہیں ملا۔ وہ جہاں اڑ کے بیٹھے ہیں وہیں اڑے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے حضور کے غم کی تصویر سورہ الکہف 15ویں پارے میں اتاری۔ تصویر، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تو کیا اپنے آپ کو اس غم میں پگھلا کر ختم کر لے گا؟ یہ تصویر تھی حضور کے باطنی غم کی جو اللہ نے بیان کی۔ اس کے باوجود بھی آپ نا امید نہیں ہیں، مایوس نہیں ہیں، ذہنی طور پہ محروم نہیں ہیں۔ طائف سے بھی واپسی پر یہ دعا کر دی، یا اللہ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ یہ پر امید رہنے کا ایک جملہ ہے۔ آپ پر امید ہیں، پھر بھی آپ پھر رہے ہیں، اور آپ کا غم اتنا بڑھ گیا کہ آپ راتوں کو اتنا روتے بارگاہ خداوندی میں کہ الہی، اس مخلوق کا کیا بنے گا۔ تو اس غم کے زمانے میں اور الم کی شدت کے زمانے نے میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور کائنات کے راز دکھائے، کائنات کے خزانے دکھائے۔ اور اللہ کی یہ ترتیب ہے کہ جب نبی تھکنے پہ آتا ہے تو اللہ امید کی ایسی کرن دکھاتا ہے
کہ پھر وہ توانائیاں پھر لوٹ کر جوان ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو بھی اپنے خزانے غیب کے دکھائے تھے تاکہ دکھوں میں اس کا یقین بڑھ جائے۔ اب ان حالات میں اللہ نے اپنے حبیب کا دل خوش کرنے کے لیے، اسے بتانے کے لیے، اس کے ایمان کو اور بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک معجزہ نمودار کیا جسے معجزہ معراج کہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، اور اس واقعہ میں دو چیزیں بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک وہ مقام میں اعلیٰ جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اور کچھ واقعات اللہ نے اپنے حبیب کو دکھائے تاکہ امت کو بتا دیں، ان کے لیے عبرت کا باعث بن جائے۔ اور اسی لیے نبی کو نبی کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبر اسے بتا دی جاتی ہے۔ غیب جاننا اور ہے، غیب کا مالک ہونا اور ہے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، وہ خبر جو انسان اپنے طور پہ حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ خبر اللہ کبھی فرشتے کے ذریعے دیتا ہے، کبھی غیب کے پردے ہٹا کر خود خدا اپنے نبیوں کو دکھاتا ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جہاں غیب کے پردے نگاہ محمد سے ہٹا دیے گئے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ آپ نکلے، اللہ نے راستے میں آپ کو عبرت ناک واقعات دکھائے تاکہ امت کو بتا دیں کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس دنیا کو ایک کھیل تماشے کی جگہ نہ سمجھیں، یہ تو موت کی انتظار گاہ ہے، اور اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ قبر میں، اور اٹھ کے پیش کہاں ہونا ہے؟ بارگاہ خداوندی میں، اور وہاں اپنے کیے کا پانا ہے اور اپنے کیے کا لینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ پر پہنچا، میں نے واقعات تو 10-12 ہیں لیکن میں نے 3 چنے ہیں جن کی معاشرے کو ضرورت ہے، بہت اہم واقعات تو 20 ہیں، ابن عباس نے ذکر کیے، لیکن میں نے 3 چنے ہیں جن کی معاشرے کو بڑی ضرورت ہے، مجھے آپ کو، مجھے بھی آپ کو بھی معاشرے کو بڑی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے تیز دھار کنچیوں سے کچھ لوگوں کے گوشت کاٹ کر ان کے منہ میں دے رہے ہیں، انہی کے جسموں سے گوشت کاٹ کر انہی کے منہوں میں ٹھونس رہے ہیں اور انہیں کھانے پر مجبور کر رہے ہیں، لو بھی کھاؤ انہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون بدبخت ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے غیبت خور ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ ایسے ہی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا رہا ہے۔ کوئی مسلمان مرا ہو تو اس کا گوشت کاٹ کے کھانا کتنی بدترین ادا ہے، کتنی بدترین، جسے دنیا کا سنگ دل سے سنگ دل بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مرا ہوا بھائی ہو اور اس کا گوشت کاٹ کر کھائے، نہیں پسند کرتا نا۔ میرے اللہ کو یہ حرکت اتنی ناپسند ہے۔ اچھا بھئی، میں اکثر خطبات جمعہ میں یا اپنی باتوں میں یہ بات دہراتا ہوں، غیبت کرنا ایسا بے لذت گناہ ہے جس کی کوئی لذت نہیں ہے، جس کا کوئی دنیاوی نفع نہیں ہے، جس کی کوئی مزہ نہیں ہے، اس کا کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی معاشرتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ معاشرتی نقصان ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ باتیں اگر ان کو پہنچے تو انہیں ناگوار گزرے،
یہی غیبت ہے کہ میں کسی کی یہ بات کوئی بات کروں اور مجھے یہ اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ میری بات جب وہاں جائے گی تو اس کو ناگوار گزرے گی، اسے اچھی نہیں لگے گی، تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے ان باتوں کا کہ میں منہ سے جو لفظ نکالنے لگا ہوں یہ اس کو ناگوار گزریں گے؟ آپ ہر مجلس میں دیکھ لیں، علماء کی مجلس میں دیکھ لیں، عام آدمی کو چھوڑیں، آپ خطباء کی مجلس میں چلے جائیں، آپ اساتذہ کی مجلس میں چلے جائیں، معاشرے کے مہذب لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، ممبر و محراب کے وارث ہیں، ان کی آواز ہر گنبد اور مینار سے نکل کر لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ آپ ان مجلسوں میں چلے جائیں، حسد، بغض، عناد سینے میں جر رہا ہے اپنے ہم چشموں کے ساتھ۔ ہم چشم کیا ہے؟ یعنی مولوی مولوی کی غیبت کر رہا ہے، خطیب خطیب کی غیبت کر رہا ہے، امام امام کی غیبت کر رہا ہے، استاد استاد کی غیبت کر رہا ہے، دکاندار دکاندار کی کر رہا ہے۔ ہر آدمی درجہ بدرجہ جو ان کے ہم چشم ہیں، رقیب کہہ لیں، مخالف کہہ لیں، وہ ان کی غیبت کر رہے ہیں۔ ذمہ دار دیکھ لو، کسان دیکھ لو، ہاری دیکھ لو، مزدور دیکھ لو، ملازم دیکھ لو، مرد دیکھ لو، عورت دیکھ لو، جس کو دیکھ لو الا ماشاء اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا آدمی ہوتا ہے جو تول کر بولتا ہے، کہ پہلے اندر وہ یہ بات دہراتا ہے کہ میرے اس جملے سے کسی مسلمان کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، یا میرا یہ جملہ میرے کسی بھائی کو ناگوار تو نہیں گزرے گا۔ کون تولتا ہے جی؟ اگر کوئی تولتا ہے تو یہ ہزار نمازیوں سے اونچا ہے، ہزار روزے داروں سے اونچا ہے، کیونکہ اگر میرے ایک جملے سے میرے بھائی کا دل دکھے گا تو میرے بہت سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نظر رکھیں اس پہ، محاسبہ یہاں خود احتسابی ہونی چاہیے۔ اچھا چھوڑ دے خطابت سے ہٹ کر، جمعے کے خطبے کو، تقریر کو، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ میری اپیل ہے، میں معاشرے میں اس بات کو بہت دیکھتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تو کانوں میں یہی باتیں پڑتی، وہ ایسا، یہ ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ عورت دیکھ لیں، مرد دیکھ لیں، مجلس دیکھ لیں، اور فرد دیکھ لیں، گلے ہی گلے، شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں۔ حتیٰ کہ آج تو رسم یہ چل گئی کہ جہاں بیٹھے لوگ اپنے باپ کے گلے کرتے ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کے گلے کرتے ہیں، بہن اپنی بہن کا گلہ کرتی ہے، بھائی اپنے سکے حقیقی بھائی کا گلہ کرتا ہے، شاگرد استاد کا، استاد شاگرد کا کرتا ہے، عالم عالم کا، خطیب خطیب کا، امام امام کا۔ جب قیادت، سیادت اور امامت یہاں تک پہنچ جائے تو عام آدمی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس برائی کو اپنے سینے سے نکال دے، پھر دیکھنا عبادت کا نور کتنا پیدا ہوتا ہے، پھر روزہ اپنے کتنے اثرات چھوڑتا ہے، ایک سجدہ آپ کے دل کو کتنا روشن کرتا ہے۔ آزما لیں، دیکھ لیں، اپنے اس عیب کو، اس نقص کو دبا کر ختم کرنے کی کوشش میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اور یہ ایکسرسائز ہے، کریں۔ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت اس نہج پہ کریں۔ نمی تو موجود ہے نا ہر آدمی کے اندر، خیر کا مادہ تو موجود ہی ہے نا، وہ تو کہیں نہیں گیا، چھپا ہوا ہے۔ خیر کے اس مادے کو جگائیں اور شر کے اس عمل کو روکیں۔ میں ایک حدیث سنا کر پیغام دینا مقصود ہے، واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ واقعات تو اتنے لمبے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کی تشریح شروع کر دے تو سارا جمعہ گزر جاتا ہے۔ یہ آپ تربیت کریں، پہلے اپنی تربیت کریں۔ یہ پیغام میں آپ کو نہیں دے رہا، میں اپنے سینے کو بھی دے رہا ہوں، اپنے دل کو بھی دے رہا ہوں
کہ اپنی بھائیوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، مائیں اپنی بیٹیوں کی، باپ اپنے بیٹوں کے، استاد اپنے شاگردوں کی، دوست اپنے دوست کی، آقا اپنے ملازم کی تربیت. بلکہ میں نے تو ایک بار کہا تھا، غیبت بات کرنے والے سے وہ برا ہے جو بات کو آگے پہنچاتا ہے. مثلا میں کسی کی بات کروں جو اسے ناگوار گزرے، برا تو میں بھی ہوں، لیکن مجھ سے وہ برا ہے جس نے مجھ سے سنی اور اس کو بتائی. یہ فتنہ ہے، آگے فتنہ کے دروازے کھلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میرے پاس کسی کی غیبت نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں میرا گمان اچھا ہو اور تمہارے ایک جملے سے اس کی عزت کی جھونپڑی میرے دماغ میں زمین پر آ کر گر جائے. اچھا بھائی، ہم بڑے صدقے کرتے ہیں، میں تانے نہیں کرتا آپ کے صدقات پر، آپ کی نماز پر، آپ کی خیرات پر. یہ سب عبادات ہیں، اللہ کے ہاں فرائض ہیں. لیکن اگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہ عیب یا نقص موجود ہے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے. پھر یہ لمحہ فکریہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور پوری معاشرت کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، ہر انسان کے لیے. میں یہی اپنی بات کو بس کر دیتا ہوں کیونکہ آگے بہت ساری باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے اور گیا. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے منہ سے پیپ نکل رہی ہے، لہو نکل رہا ہے، ان کے نیچے کا ہونٹ زمین پر ہے، اوپر کا ہونٹ ان کے سروں پہ رکھ کے لاد دیا گیا، اتنا بڑا. پوچھا گیا کیوں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے شرابی ہیں. اچھا، آج شراب کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. ہر اٹھنے والا جوان الا ماشاء اللہ جن کے گھروں میں تربیت اعلیٰ ہے، ان کے سوا عامی جوان وہ شوق سے شراب پیتا ہے. ہر وہ بچہ جو شباب کو پہنچتا ہے وہ شوق سے شراب پینا اپنے آپ کو بڑی کلاس کا بتانے کے لیے شراب پیتا ہے. ایک تو عادی ہے نا شراب کے، وہ تو پیتے ہی ہیں. ایک جوان نسل جو آگے بڑھ رہی ہے، جو بالغ ہو رہی ہے، جن کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا، باپ ان سے بے خبر ہوتا ہے اور اس کو سنبھالا دینے والا نہیں ہوتا. ہم غریب ملک میں ہیں، ہمارے پاس اتنے ادارے نہیں ہیں کہ ہر بچہ سکول پہنچ سکے، ہر بچہ مدرسے پہنچ سکے، ہر بچہ تربیت گاہ میں پہنچ سکے، ہر بچے کے مربی ہوں اور ہر بچے کے تعلیق مقرر کیے جائیں. ہماری معیشت افورڈ نہیں کرتی اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسجدیں تو ہیں. آپ دیکھیں میرے سامنے زیادہ تر بوڑھوں کی تعداد ہے، بوڑھے نہیں تو 40 سال سے زیادہ کی تعداد ہے. مجھے اس مجمع میں، مجلس میں جوان بچے 15 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے نظر نہیں آتے. کہاں ہیں وہ؟ اور وہ آپ کے بیٹے ہیں. اور اتنی بے خبری، آپ بتائیں وہ کہاں ہیں اس وقت؟ یہاں نہیں، ہر مسجد میں بوڑھے ہیں، وہ جوان کہاں ہیں؟ اور بھائی آپ ان کو یہاں لائیں گے تو خیر کی آواز ان کے کان میں پڑے گی، اور جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ مسجد سے باہر کے آدمی میں 1000 درجے افضل اور اعلیٰ ہے، سارے نقائص اور عیب کے باوجود. وہ کہاں ہے جوان؟ کوئی نظر نہیں آتا. اور یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی، والدین کی، کہ ہم انہیں کان سے پکڑ کر، ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لاتے، ساتھ بٹھاتے اور اسے آداب جمعہ بتاتے کہ اس طرح کان لگا کر بات سنو، بار بار سنو. بار بار سننے سے کان بات کو اندر منتقل کرتا ہے. کہتے ہیں نا وہ کان کا کچا ہے، کان کا کچا کوئی نہیں ہوتا. کان کی یہ خوبی ہے کہ جو تم اس کو سناؤ وہ اندر انڈیل دیتا ہے، اندر اتار دیتا ہے.
تو یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ اگر پوری نہ کریں گے، یقیناً اس وقت کسی مجلس میں ہیں، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں بری مجلس میں نہ ہو جہاں شراب کے راستے کھلتے ہوں، مے خانہ کے دروازے کھلتے ہوں، نگار خانے کے راستے چلتے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے موبائل دیکھ رہے ہوں۔ آج ہم چاہتے ہیں، ہم گلے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہو لیکن سزائیں اور کو ملے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے مسلمان کی اسلامی معاشرہ ہو، لیکن سزائیں اوروں کو ملے، ہمیں نہ ملے۔ اور میرے بھائیوں، جب زندگی فرعون کی طرح ہو اور انجام موسیٰ کی طرح مانگو تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے زندگیاں موسیٰ کی طرح کرو، ماحول معاشرے ایسے کرو، پھر موسیٰ کا انجام ہوگا۔ جب مزاج قارونی اور فرعونی ہو، معاشرت، تہذیب، تمدن، ثقافت وہ ایسی ہو، تو انجام خیر کی توقع کیسے کرنی چاہیے؟ یہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لائیں۔ یہ میں نے دروازہ کھٹکایا ہے، اگلا کام آپ کا ہے۔ اور اگر اس فکر کے ساتھ آپ منبر کا ساتھ دیں گے، میری آواز کا ساتھ دیں گے، تو کل کلا ہم ایک اچھی نسل چھوڑ کے دنیا سے جائیں گے۔ اور مجھے بڑا حسین چہرہ لگتا ہے ان جوان بچوں کا، 18 سال 20 سال، جو بڑے وقت کے ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بڑے باکمال بچے ہوتے ہیں، قابل صد احترام ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل معاشرے پہ ہوتا ہے جو مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شیطان پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ درد دل سے بات کر رہا ہوں، درد دل سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، انہیں خیر کے دروازوں کی طرف لائیں۔ انشاءاللہ تم کوشش کرو گے، انجام بخیر ہوگا۔ پھر یہ بری ہوئی جیلیں خالی ہو جائیں گی، یہ منشیات فروش گھروں میں بیٹھ جائیں گے، ان کا نشہ خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ شراب خانے خالی ہو جائیں گے، یہ شراب بیچنے والے مایوس ہو جائیں گے، دکانوں سے شرابیں اٹھا لی جائیں گی اور شرابیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی شراب پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، بوتل اٹھانے والے پر، برتن پر جس میں شراب پی جائے، اور اس جانور پر جس کی کمر پہ لاد کر لی جائے، وآسرہا ومعتصرہا وحاملہا والمحمولۃ علیہ، سب پہ اللہ کی لعنت۔ اور بھائی شراب بھی کوئی مشروب ہے جس کو پینے کے بعد انسان کے منہ سے بدبو آئے اور پینے کے بعد آدمی بکواس بکنے لگے، یہ بھی کوئی مشروب ہے؟ اس سے یہ پیغام عام کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ یہ تو خرابی کی جڑ ہے، برائی کی جڑ ہے، لڑائی کی جڑ ہے، فتنے کی جڑ ہے۔ تو تیسری بات آپ فرماتے ہیں، میں آگے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں آگ کا لباس پہنایا گیا ہے، آگ کا لباس، اور اوپر سے فرشتے مار رہے ہیں اور ان کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو ستایا کرتی تھی۔ یہ داستان تو گھر گھر بکھری پڑی ہے، میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ چونکہ یہ ایک صنف کی بحث چڑھ جائے گی نا کہ مولانا عورتوں کے خلاف بولتے ہیں۔ میں نے پہلے مردوں کی بھی بات کی، یہ ماجرا تو گھر گھر میں پڑا ہوا ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں اس جمعے کے اندر موجود ہیں، یہ جملہ ہی حضور کا کافی ہے۔ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا
تو شاید بات بونی نہ ہو جائے کہ اپنے شوہروں کو ستانا یہ ایک پورا عنوان ہے۔ بیوی خوب جانتی ہے کہ میرے کس جملے سے میرے شوہر کا دل دکھتا ہے، بیوی خوب جانتی ہے، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے پتا ہے کہ شوہر کا بھائی میرے گھر میں آئے تو اگر میں اظہار ناراضگی کروں تو میرے شوہر کا دل دکھتا ہے۔ عورت کو پتا ہے کہ اگر میرے گھر میں میرے شوہر کی بہن آئے، میں اس کی ضیافت نہ کروں تو میرے شوہر کا دل دکھتا ہے۔ یہ اسے پتا ہے سب، لیکن جان بوجھ کر کرے گی۔ ایک اوپر اللہ ہے، ایک انصاف کا دن کھڑا ہونے والا ہے، اور دین کا دن آنے والا ہے، حساب کا دن آنے والا ہے، اور عدل کا پیمانہ لگنے والا ہے۔ انصاف کی کرسی قائم کی جائے گی اور میرا خدا تول تول کر سب کو دے گا۔ اور آقا انعامدار نے فرمایا پھر میں نے آگے دوزخ میں عورتیں زیادہ دیکھی، مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ان کی ناشکری، مرد کو ستاتی بھی ہیں، اور الٹ باوجود اس کے کہ وہ حق کفالت ادا کرتا ہے۔ حق کفالت سمجھتے ہیں آپ؟ کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو پالتا ہے مزدوری کر کے۔ بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بندہ مزدور کے اوقات تو دیکھ، سخت گرمی میں بجلی کے کھمبوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے۔ ایک مزدور کی زندگی تو دیکھے کتنی تلخ ہے، اور یہ ساری مشقت، یہ سارا پسینہ، یہ سارے دکھ، یہ ساری توہین جو برداشت کر رہا ہے، یہ بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے اور اس کے لباس کے لیے، اس کے زیور کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے۔ تو کتنا اس شوہر کا دل دکھتا ہے جب یہ بیوی کہتی ہے کہ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے بھوک کے سوا دیکھا کچھ نہیں ہے۔ یہ عورتیں اپنا محاسبہ کریں، اور یہ بچے بھی اپنا محاسبہ کریں، بچے بھی محاسبہ کریں، عورتیں بھی محاسبہ کریں۔ اور آخر میں، بلکہ میں نے تو ایک قیمتی اقوال زرعی میں کہیں پڑھا ہے، بیوی کا پتہ چلتا ہے جب شوہر فقیر ہو جائے کتنی وفا کرتی ہے۔ اب پتہ چلتا ہے خوشحال اور مالدار شوہر کی تعریف تو ہر عورت کرتی ہے، پتہ تب چلتا ہے کہ جب شوہر پہ غربت آئے عورت کتنی وفادار رہتی ہے، اور بیٹے کا تب چلتا ہے جب باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے کہ بیٹا کتنی وفا کرتا ہے۔ اور سکھ میں تو ہر شخص دوست ہوتا ہے، دوست کی اوقات کا تب پتہ چلتا ہے جب آدمی پر کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے۔ ان تینوں کے نقاب کھل جاتے ہیں، ان تینوں کے چہروں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، ان کے اصلی چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو خیر، اسی طرح آپ دیکھتے دیکھتے بہت سارا میرے دماغ میں مواد ہے، وقت ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔